أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار صدق اللہ العظیم. ایک حافظ قرآن کی کیا شان، پورا بومن حلی ہوا حیران. بنگلور کے حافظ سید انس کا واہ کیا کارنامہ. جی ہاں دوستو، بنگلور کے حافظ سید انس نے قابل رشک، قابل تعریف، قابل ستائش کارنامہ انجام دیا ہے. دینی مدارس کے طلباء نے پھول برساتے ہوئے اس طالب علم کا استقبال کیا تو علماء کرام نے محفل سجائی اور تہنیت پیش کی. جی ہاں، حافظ سید انس کے اچیومنٹ پر بومن حلی منگمن پالیا کے مسلمانوں نے خوب خوشیاں منائی. منگمن پالیا کے سن کنونشن ہال میں عظیم الشان تہنیتی تقریب منعقد ہوئی. 9ویں جماعت کے اسٹوڈنٹ حافظ سید انس کا آخر وہ کیا کارنامہ ہے کہ بومن حلی کے علاقے کے علماء کرام، علماء دین اور تمام مسلمانوں نے مل کر خوشیاں منائیں. پچھلے ماہ جولائی میں کولکتہ میں آل انڈیا مسابقۃ القرآن الکریم کا انعقاد ہوا. پورے ملک سے 1200 سے زائد حفاظ کرام نے اس مسابقے میں حصہ لیا. کئی مرحلوں کے بعد چند حفاظ کو منتخب کیا گیا اور آخرکار اول مقام بنگلور کے حافظ سید انس کو حاصل ہوا. 1 لاکھ روپے کیش پرائز، عمرہ کا پیکج، سند اور ٹرافی پر یہ پہلا انعام مشتمل تھا. پہلی مرتبہ بنگلور کے کسی حافظ قرآن نے اس مسابقے میں اول مقام حاصل کیا ہے. لہٰذا اس کارنامے پر، اس اچیومنٹ پر خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہوئے بومن حلی علاقے کے تمام علماء کرام نے مل کر کل یعنی مورخہ 2 اگست 2024 سن کنونشن ہال میں یہ عظیم الشان تقریب منعقد کی تھی. معروف علماء کرام مولانا قاری کلیم اللہ قاسمی نقشبندی، قاری مولانا آصف علی مظاہری، مولانا محمد ریاض احمد رشادی مہمانان خصوصی کے طور پر موجود تھے. انجمن الانصار کے صدر و جنرل سیکریٹری صدائے اتحاد سید سردار اور دیگر ملی و سماجی تنظیموں کے نمائندوں نے اس جلسے میں شرکت کی اور حافظ سید انس کو انعامات و اعزازات سے نوازا. اللہ تعالیٰ ان سب محنتوں کو قبول فرمائے. سب بولیں گے سبحان اللہ. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. حافظ سید انس مولانا ابو بکر گیسی کے فرزند ہیں. بہت کم عمر میں انہوں نے مدرسے مہاجر بومن حلی سے حفظ کی تعلیم مکمل کی اور اب بیدر کے شاہین تعلیمی ادارے میں ہائی اسکول کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. منتظمین اجلاس نے کہا کہ اس پروگرام کا مقصد حافظ سید انس کو تہنیت پیش کرنا
اور تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا تھا کہ ہر گھر میں کم از کم ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو اسکول اور کالجوں کی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم سے بھی آراستہ کریں تاکہ نوجوان نسل دین و دنیا میں کامیابی و کامرانی حاصل کر سکے۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ ہمارے درمیان قاری ہدایت اللہ صاحب دعوت برکاتہم تشریف رکھتے ہیں۔ میرا نام سید انس ہے اور میں مدرسہ مہاجر 2017 میں میرا حفظ شروع ہوا تھا اور 2020 اکتوبر 2 تاریخ کو الحمدللہ حفظ ختم ہوا، اور دسمبر 31 2023 میں آل کرناٹکا مسابقہ ہوا بنگلور میں مسجد مہاجر میں، الحمدللہ وہاں فرسٹ پوزیشن ہے۔ تو کلکتہ میں بلایا، کلکتہ میں پہلے سیمی فائنل ہوا میٹیا برج میں، اس کے بعد ٹوٹل 1200 فارم تھے، تو 1200 میں سے 500 سلیکٹ ہوئے، پھر 500 میں سے 60 سلیکٹ ہوئے، پھر کوارٹر فائنل ہوا اس میں ٹاپ 15 سلیکٹ ہوئے، پھر سیمی فائنل ہوا اس میں ٹاپ 10 ہوئے، پھر گرینڈ فائنل ہوا کلکتہ میں علی پور ریسیڈنسی جیل کے پاس آڈیٹوریم میں ہوا، تو ٹاپ 10 میں الحمدللہ پہلا نمبر آیا۔ مبارک ہو۔ اور کتنے ایوارڈ اور پرائز پر مشتمل تھا پہلا انعام؟ پہلا انعام 1 لاکھ کیش انعام، عمرے کا پیکج اور ٹرافی، اور حضرت کو 20,000 کا انعام۔ تو کب ہوا یہ مسابقہ؟ یہ جولائی 5 کو ہوا تھا، یعنی اسی مہینے؟ اسی مہینے اور کتنی پچھلے مہینے۔ تو کیا امید تھی آپ کو؟ بہت سارے وہاں پہ امیدوار تھے، تو آپ پہلا انعام حاصل کریں گے، کس بنیاد پر جو ہے جس نے فیصلہ لیا؟ جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا وہاں ٹوٹل 10 بچے تھے، تو 9 بچوں نے بھی کچھ نہ کچھ پڑھنے میں غلطی کیا تھا، الحمدللہ میری وہاں پہ کچھ غلطی نہیں ہے۔ کون سے سورہ آپ نے وہاں پہ پڑھا فائنل میں؟ پہلا سوال 7ویں پارے میں ہوا، پھر دوسرا سوال 17واں پارے میں ہوا۔ بنگلور میں آپ کو تہنیت پیش کی گئی، جیسے ہی آپ یہاں پر آئے تو کیسے محسوس ہو رہا ہے؟ آج بڑے پیمانے پر جو ہے تہنیتی اجلاس ہوا۔ الحمدللہ بہت اچھا لگا، اور قوم کے سامنے قرآن کی اہمیت جو آج انہوں نے دکھائی بہت اچھا لگا۔ کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے ہم عمر نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے؟ ہاں بس یہی پیغام ہے کہ حفظ کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اسے یاد رکھنا اور مرنے تک اسے باقی رکھنا، یہ اصل مقصد ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں؟ ہاں بیدر شاہین میں پڑھ رہے ہیں، 9th اسٹینڈرڈ۔ 9th اسٹینڈرڈ پڑھ رہے ہیں، تو کیا بننا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں گے آفٹر SLC۔ بننے کا ارادہ ہے؟ انشاءاللہ ہوا ہے؟ ڈاکٹر بننے کا ارادہ ہے۔ اعزاز کی بات ہے کہ یہاں کے ایک طالب علم نے کل ہند سطح پر پہلا مقام حاصل کیا ہے۔ جی ماشاءاللہ، ہم سب کے لیے خصوصاً بمنہلی کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ حافظ سید انس صلی اللہ علیہ وسلم نے آل انڈیا لیول پر جو ہے انہوں نے حفظ قرآن میں اول نمبر پر کامیابی حاصل کی ہے، تو تمام بمنہلی کے علماء نے ان کے اعزاز میں پروگرام منعقد کیا ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایک کثیر تعداد مرد و حضرات اور خواتین کی جمع ہوئی تھی، تو انشاءاللہ سب عزائم لے کر گئے ہیں، اور یہی مقصد کے لیے کیا گیا کہ اس پروگرام کے ذریعے ماں باپ کے اندر اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کا شوق پیدا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ تو ہم سارے لوگوں کو یہی پیغام دیتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اتنی عزتیں دے رہے ہیں، تو آخرت میں ہم سوچ نہیں سکتے کیا عزتیں اللہ تعالیٰ دیں گے، تو سب اپنے بچوں کو حافظ قرآن عالم دین بنائیں۔ جزاک پر ظاہر سی بات ہے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کو۔ جی الحمدللہ، بچے کا نام سید انس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ 10 سال تھے، خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، تو بچے کی پیدائش پر یہ نام اسی نیت سے رکھا گیا کہ انشاءاللہ ہمارے بچے کو بھی دین کے کام کے لیے ہم اپنی پوری زندگی وقف کریں گے، تو وہی جذبہ تھا ماشاءاللہ، جس کی وجہ سے بچہ بچپن ہی سے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کا بھی وہ 4-5 سال کا تھا، پورا بیان میں نے اللہ کو ڈھونڈا، ابھی یوٹیوب پر موجود ہے، ماشاءاللہ وہ بیان سن کر سیکھ لیا۔ اس کے بعد ماشاءاللہ مستقل 3ری کلاس کے بعد اس لائن میں آئے ماشاءاللہ، اور ناظرہ پڑھے،
اور پھر ماشاءاللہ حفظ کیے, اور پھر حفظ ہونے کے بعد اسکول کی تعلیم بھی پڑھ رہے ہیں. اب ماشاءاللہ 9th اسٹینڈرڈ میں ہے, اور ماشاءاللہ جو مسابقہ کلکتہ میں ہوا ہے آل انڈیا, وہ کوئی معمولی مسابقہ نہیں, انڈیا میں ہوا ہے. لگ رہا تھا ایسا کہ کسی فارین میں اور دبئی میں ہو رہا ہے. اور جس طرح ماشاءاللہ مولانا آصف علی صاحب بتائے, ذرا زبر زیر پیش سے خود جو ہے پڑھنے والا فیصلہ کر لے سکتا ہے کہ اب میرا نمبر پیچھے ہو گیا. الحمدللہ, اللہ کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اللہ کا فضل اللہ جسے چاہتے ہیں انہی کو دیتے ہیں. یہ کوئی ہمارا کمال نہیں ہے, ہمارے ظاہری اسباب ہیں. اصل کامیابی ماشاءاللہ اللہ کی طرف سے ملی ہے. اس موقع پر بے حد خوشی ہے, خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے. اس موقع پر ماشاءاللہ مجھے موقع نہیں ملا کچھ بولنے کے واسطے, وقت کی تنگی تھی. میں حضرت مفتی ابراہیم صاحب, حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب, حضرت عمران صاحب, اور پھر ایک لمبی فہرست ہے علماء کرام کی, مفتی عارف صاحب, اور پھر شفیع صاحب, شیخ محمد صاحب, جاوید صاحب. یہ پہلا ایسا اجلاس ہے جو ماشاءاللہ علماء, حضرات علماء مل کر اپنے خرچے سے سارا نظام چلائے. جبکہ ماشاءاللہ کوئی کام ہوتا ہے تو عوام الناس ماشاءاللہ کرتے ہیں. یہ علماء ماشاءاللہ اس خوشی کا اظہار کرنے کے لیے, اور پھر ماشاءاللہ عوام میں ایک اچھا پیغام پہنچانے کے لیے ایک بڑے پیمانے پر ماشاءاللہ اس اجلاس کو قائم کیا. میں فردن تمام احباب کا ماشاءاللہ شکر ادا کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے, اور بچے کو نظر بد سے حفاظت فرمائے, اور مزید ترقیات. یہ جس طرح نیشنل ہوا ہے, اس طرح ماشاءاللہ اور بھی انٹرنیشنل کمپٹیشن ہوتے ہیں, اللہ وہاں تک بچے کو پہنچائے, اور پھر اس کو خادم قرآن بنائے. جو کچھ اس نے اپنے اساتذہ سے حاصل کیا ہے, برابر یہ بھی امت کے دوسرے بچوں کو اس طرح بنائے, پڑھائے, اور پھر اپنی یہ صلاحیتوں کو امت کے بچوں میں منتقل کرے. جزاکم اللہ خیر. میں مسجد مہاجر میں امام و خطیب ہوں, اور مدرسے مہاجر کا الحمدللہ محتمم ہوں. 2002 سے ایک ہی مسجد میں 22 سال سے ماشاءاللہ خدمت کر رہا ہوں. اس میں میرا کمال نہیں, ہماری کمیٹی والوں کا کمال ہے کہ مجھے لے کر چل رہے ہیں. ورنہ بنگلور شہر میں 5 سال کوئی امامت کر لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک ورلڈ کپ مار لیے. تو ایسی جگہ ماشاءاللہ اس میں صلاحیتیں ہیں, تو جی جزاکم اللہ خیر. حفظ بھی مکمل کیا ہے, اور اسکول کی بھی تعلیم حاصل کر ہے. تو خاص طور پر آج کی نسل کے کیا پیغام جاتا ہے جو اسکول اور کالج میں پڑھ رہے ہیں لیکن دینی تعلیم سے دور ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, دراصل یہ قرآن ایک ایسا علم ہے, قرآن ایک ایسی نعمت ہے جس میں سارے فنون, سارے علم یہیں سے نکلتے ہیں. جتنے سائنسدان ہیں انہوں نے قرآن ہی سے لیا ہے, اور جتنے دیگر علوم ہیں انہوں نے قرآن ہی سے لیا ہے. تو یہ قرآن, یہ حفظ کر لینا, یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور قرآن حفظ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سینوں کا انتخاب کرتے ہیں. جس سینے کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے, استعداد ہوتی ہے, اسی سینے کو اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کے لیے قبول کرتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے عزیز مولانا سید ابو بکر صاحب غیثی دامت برکاتہم کے فرزند حافظ سید انس سلمہ نے جو قرآن کریم حفظ بھی کیا اور نیشنل لیول میں اول نمبر پر آئے, یہ ہم تمام کے لیے, خاص طور سے کرناٹک کے لیے, اس میں بھی بنگلور والوں کے لیے, بنگلور میں بھی بمنلی والوں کے لیے یہ بہت بڑی خوشی کا اور مسرت کا موقع ہے. اور ساری امت کے لیے پیغام اس اجلاس کے ذریعے ہم دینا چاہتے ہیں کہ ہر گھر میں ایک نہ ایک حافظ ہو. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر بچے کو حافظ قرآن بنائے, لیکن ساتھ میں اسی طرح سے کوئی ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے, انجینئر بنانا چاہتا ہے, IAS IPS آفیسر بنانا چاہتا ہے, بہت اچھی بات ہے. دونوں علوم سکھانا چاہیے, ضروری ہے. آج کے ماحول میں دونوں ہونا چاہیے, لیکن اہمیت جو ہے وہ دینی علوم کو دل سے دینا چاہیے. اور جو یہ دین علم حاصل کرتے ہیں ان کا احترام دلوں میں رکھنا گویا کہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کی علامت ہے. آج کے اجلاس سے یہی ہم پیغام دینا چاہتے ہیں ہمارے بمنلی کے علماء کرام, ہمارے ساتھ سارے رفقا, کہ ہر گھر میں حافظ قرآن ہو, تاکہ ان کے والدین کو کل قیامت کے دن کامیابی ملے. ان کے چہروں, ان کے سروں پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک تاج ملے. ہماری یہی تمنا, ہر گھر میں حافظ قرآن ہو. شکریہ. اب میں ہمارے اکابرین سے گزارش کرتا ہوں, حضرت قاری کلیم اللہ صاحب قاسمی گرگیشوری دامت برکاتہم, حضرت مولانا قاری آصف علی صاحب مظاہری انس سلمہ کے سر پر دستار فضیلت سجائیں. اس کے بعد میں
जिन हस्तियों का नाम मैंने बार बार जिक्र फरमाया है, गले में मुझे भी थकान हो रही है, ज़्यादा तकलीफ ना दे, गुजारिश है हमारे सैयद सरदार साहब से, हमारे अनवर बेग साहब मदरसा मुहाजिर के, जैसा कि मैंने कहा, औसिया मस्जिद के हमारे सदर प्यारे जान साहब से, उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि आपकी स्टेज पर तशरीफ लाएं। इसी तरीके से मस्जिद आयशा के सदर जनाब फैयाज साहब और जामिया मस्जिद के सदर जनाब इनायत साहब, ये माशाल्लाह हमारे इलाके की मरकजी मस्जिद के सुदूर हैं। जी प्यारे जान साहब आप भी तशरीफ लाएं। दस्तार अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज अनस सल्लल्लाहु को हमारे अकाबिर उलमा शाया उनकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। और फिर मैं ये तमाम सुदूर हजरात, जिम्मेदार हजरात से गुजारिश करता हूँ कि वो हाफिज अनस सल्लल्लाहु की खिदमत में हमारे इलाके मोहम्मदनहल्ली के उलमाए किराम ने एक हदिया तहनीयत तैयार किया है, तहनीयत नामा। मैं इन तमाम सुदूर हजरात से, जिम्मेदार हजरात से गुजारिश करता हूँ कि ये हजरात पेश करें। इसके बाद माशाल्लाह और भी दीगर इलाके में हमारे उलमा में अपनी अपनी जानिब से हाफिज सैयद अनस सल्लल्लाहु की खिदमत में और उनके वालिद की खिदमत में तहनीयत नामा तैयार किए हैं। एक एक करके उनका नाम लिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ ये हजरात इंशाअल्लाह हाफिज साहब की खिदमत में हदिया तहनीयत पेश करेंगे। माशाअल्लाह हाफिज सैयद अनस के बड़े हमशीरा हाफिजा सईदा फरीदा इब्तिसाम मुहाजिरिया 7 साल की उम्र में शुरू किए थे, 9.5 साल की उम्र में, यानी 2.5 साल में